رسوله محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ان يدعو الخلق الى اللہ بالحکمہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دیں توحید کی۔ قال ابن جریر وهو ما انزله علیہ من الکتاب والسنۃ والموعظۃ الحسنہ ای بما فیہ من الزواجر والوقائع بالناس، جو اللہ نے آپ پہ اتارا ہے قرآن پاک اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ حسنہ، کیونکہ اس کے اندر زواجر بھی ہیں، یعنی اس کے اندر تخفیف بھی ہے کہ برے کام سے بچو، اور سابقہ قوموں کے احوال بھی ہیں۔ ذکرہم بہا لیحذروا باس اللہ، آپ ان واقعات کو سنا کے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ قولہ وجادلہم باللتی ہی احسن ای من احتاج منہم الی مناظرۃ وجدال فلیکن بالوجہ الحسن برفق ولین وحسن خطاب۔ اگر ان میں کوئی آدمی مناظرہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ بڑے خوش اسلوبی سے، نرمی سے اور حسن خطاب سے بات فرمائیں۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَأَمَرَهُ تَعَالَى بِلِينِ الْجَانِبِ كَمَا أَمَرَ بِهِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔ اللہ نے فرمایا اہل کتاب سے بھی اگر مناظرہ ہو تو نرمی سے بات کریں، جیسے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا جب ان کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ اس سے دونوں نرمی سے بات کریں، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے یا اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ لا حول۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا آپ کا کام ہے اسلوب سے دعوت دیں، باقی ہدایت دینا نہ دینا میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ ای قد علم الشقی منهم والسعید وقدر ذلک عنده وفرغ منہ، اللہ جانتے ہیں کہ کون شقی ہے، کون بدبخت ہے اور کون نیک بخت ہے، اور سب لکھا ہوا موجود ہے۔ فَادْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَىٰ مَنْ ضَلَّ مِنْهُمْ حَسَرَاتٍ، آپ ان کو دعوت دیں، اگر کوئی نہ مانے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کی ذمہ داری ان کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے، آپ کو بات پہنچانی ہے۔ انما انت نذیر علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ ان کو اللہ کی طرف سے ڈرائیں اور اللہ کا دین پہنچائیں، باقی ہمارے ذمہ ہے۔ انک لا تہدی من احببت لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ محبوب رکھیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ يَأْمُرُ تَعَالَىٰ بِالْعَدْلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْمُمَاثَلَةِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ، اللہ حکم دیتے ہیں کہ قصاص میں ہر معاملے میں عدل کریں، انصاف کریں، کسی کا حق دینا ہے لینا ہے بالکل انصاف۔ کما قال عبدالرزاق الثوری عن خالد ابن سیرین انہ قال فی قولہ تعالی فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ان اخذ منکم رجلا شیئا فخذوا مثلہ، اگر اس نے تم سے کوئی چیز لی ہے تو تم بھی لے سکتے ہو۔ وقضا قال مجاہد و ابراہیم والحسن البصری وغیرہم واختارہ ابن جریر وقال ابن زید کانوا قد امروا بالصفی عن المشرکین فاسلم رجال ذو مناة فقالوا یا رسول اللہ لو اذن لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب
فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد، جبکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ مشرکین سے بھی درگزر کریں، لیکن اب طاقتور لوگ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں نا تو یہ کافر جو نہیں مان رہے ہیں ان کتوں سے ہم نمٹ سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے ہمارے پاس، لیکن اب آپ نے منع فرما دیا، حتیٰ کہ پھر حکم آیا جہاد کا تو پھر اللہ نے اجازت دی۔ وقال محمد بن اسحاق بعض الصحابہ قال نزلت سورۃ النحل كلها بمکہ وهي مکیۃ الا 3 آیات من آخرها۔ حضرت عطا بن سہار فرماتے ہیں کہ سورۃ النحل جو ہے ساری کی ساری مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے ہوتی، صرف 3 آیتیں ہیں جو مدینے میں اتری۔ نزلت بالمدینہ بعد حین قتل حمزہ رضی اللہ عنہ مسل به، جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور ان کو مسلح بنایا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، حضور بھی غصے میں آ گئے۔ وقال رسول اللہ لا حول، آپ کو غصہ آپ نے فرمایا کہ لئن اذانی اللہ علیہم، اگر اللہ نے مجھے طاقت دی اور ان ظالموں پہ مجھے اللہ نے غلبہ دیا، لمسلن بثلاثین رجلا، میں بھی ان کے 30 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ فلما سمع المسلمون ذلك قالوا والله لئن ظهرنا عليهم لنمسن بهم مسلة لم يمسل احد من العرب احد قط۔ اب صحابہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم بھی اگر اللہ قوت دیں گے تو ہم بھی ان کا ایسا مسئلہ کریں گے کہ ایسا عرب میں کسی نے نہیں کیا۔ مسئلہ کہتے ہیں ایک ایک عضو کو کاٹ دینا۔ اب اللہ نے قرآن نازل فرمایا عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به الى آخر وهذا مرسل فی رجل مبہم، اس کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس کے کوئی پتہ ہی نہیں، نام بھی نہیں ہے۔ وقد روى هذا من وجه آخر متصل وقال حافظ ابو بکر البزار قال حدثنا بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا صالح البري سليمان التيمي نبي عثمان نبي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع فعلا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ استشہد، جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو حضور پاک اس کی لاش پہ آگے کھڑے ہوئے۔ فَنَّظَرَ إِلَى مَنْظَرٍ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَنْظَرٍ أَوْجَعَ لِلْقَلْبِ مِنْهُ، آپ نے ایسی حالت دیکھی کہ ایسا منظر دل کو تکلیف پہنچانے والا اور کبھی نہیں تھا۔ او قال لقلب يرضي فقد مسل به وقال رحمت اللہ علیک ان كنت معلمتك الا وصولا للرحم، آپ نے فرمایا حمزہ اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، میں تیرے بارے میں ایک گواہی دیتا ہوں کہ تم رحم کو جوڑنے والے تھے، فعول للخیرات اور بھلائی کے کام کرنے والے تھے۔ واللہ لولا حزن من بعدک علیک سرنی اترکک حتی یحشرک اللہ دون السوا، لیکن اگر تیرے بعد غم نہ ہوتا تو میں تجھے اسی حالت میں چھوڑ دیتا، دفن بھی نہ کرتا، تاکہ تجھے جانور کھا جائیں اور قیامت والے دن تم جانوروں کے پیٹ سے نکلو۔ اما واللہ علی ذالک مسلم بالسبعین کا مسلط کہا، اللہ نے مجھے قوت دی تو میں بھی کافروں کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ فنظر جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ السورہ، اب اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کیا کہہ رہے ہو، اتنی تم کرو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، کہ ایک کے ساتھ ہے تم ایک کے بدلے میں 70 کو مطلع کرنا چاہتے ہو۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فَقَدْ كَفَّرَ سُفْيَانُ عَنْ جَبِيرِهِ وَمُسْلِمٌ ذَلِكَ، حضور نے چونکہ قسم اٹھائی تھی نا، اس لیے اپنی قسم کا آپ نے کفارہ ادا کر دیا۔ قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور پھر آپ رک گئے اس بات سے۔ وہذا اسناد فی ضعف، اسناد کے اندر بھی ضعف ہے۔ لمن النصاری البشیر المغری ضعیف عند الائمۃ، وقال البخاری رحمہ منکر، انہوں نے کہا کہ یہ تو راوی جو ہے منکر الحدیث ہے۔ وقال الشافعی الذی قول المسلمین یوم فی مسلمہم لنمثلن بہم وانظر اللہ فیہم ذلک، مسلمانوں نے بھی کہا کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم بھی کافروں کا مسئلہ کریں گے۔ اللہ نے کہا بالکل یہ زیادتی نہیں کر، جتنا کسی نے تکلیف دی ہے اتنی دو۔ وقال عبداللہ بن امام احمد فی مسند ابی حدثنا حدبۃ بن عبد الوہاب المروزی قال حدثنا فضل موسیٰ قال حدثنا عیسیٰ بن عبید بن ربیع بن حسن بن عالیہ عن نبی بن کعب قال لما كان يوم احد قتل من الانصار 70 رجلا،
کہ احد والے دن انصار کے 60 جو ہیں وہ شہید ہوئے. ومن المہاجرین 6 مہاجرین میں سے 6 شہید ہوئے. فقال رسول اصحاب رسول ان کان لا یوم مثل هذا من المشرکین لنمثلن بهم، اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا فتح دی ہم بھی ان کا مسئلہ کریں گے. فلما قال یوم الفتح قال رجل لا يعرف قریش بعد اليوم. اب جب مکے کی فتح کا موقع آیا نا تو صحابہ کا جب لشکر آ رہا تھا تو ایک نے نعرہ بلند کیا کہ آج کے بعد قریش کا نام بھی ہم مٹا دیں گے. فنادى مناد آواز ان رسول اللہ قد امن الاسود والابيض الا فلان فلان الناس سماهم. آواز انہیں کیا کہہ رہے ہو؟ حضور پاک نے تو سب کو امان دے دی کہ جو بھی مسجد الحرام میں داخل ہو امان، ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو امان، من القى السلاح جو اپنے ہتھیار پھینک دے فلہ امان، من اغلق بابہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے فلہ. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم قریش کو مٹا دیں گے؟ وہ تو سب کو امان مل گئی. ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو امان نہیں ملی، حضور نے ان کا نام لیا تھا باقاعدہ کہ ان کے لیے امان نہیں ہے. فانزل اللہ تبارک و تعالی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فَقَالَ نَصْبِرُ وَلَا نُعَاقِبُ، ہم صبر کریں گے ہم بدلہ نہیں لیں گے. وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَمْثَالٌ فِي الْقُرْآنِ، اس آیت کے مطابق کئی قرآن میں آیات ہیں. فَإِنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى شُرُوعِيَّةِ الْعَدْلِ وَالنَّدْبِ إِلَى الْفَضْلِ. اس کے اندر حکم یہی ہے کہ اگر کرو تو عدل ورنہ معاف کرنا بہتر ہے. اللہ پاک نے فرمایا جزاء سیئات سیئات مثلہا، اگر کسی نے برائی کی تو اتنی ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ہاتھ ہے. جیسے انہوں نے فرمایا الجروح قصاص، کہ اگر کسی نے زخم پہنچایا ہے تو اتنا زخم پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی معاف کر دے تو اس کے لیے وہ کفارہ ہے. وقال فی آیات وَنَاكُمْ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ثُمَّ قَالَ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وقالوا تعالی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، تاکید نے نمبر بالصبر، اب تاکید کہ بالکل صبر سے فائدہ اٹھاؤ. وَإِخْبَارٌ مِّن ذَلِكَ إِلَّا بِمَشِيَّةِ اللَّهِ وَإِعَانَتِهِ وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ صبر کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی صبر بھی نہیں کر سکتا ہے. ثُمَّ قَالَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَكَ، جو تمہارے مخالف ہیں کافر ہیں مشرک، غم نہ کیا کریں کیونکہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ان اللہ قدر ذلک، یہ اللہ کی تقدیر ہے، جس کو مسلمان بنایا بنا دیا، نہیں بنایا نہیں بنایا. فلا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ غم میں نہ پڑا کریں یہ جو تدبیریں کرتے ہیں. مما یظنون فی عداوت و اشارہ شر الیک، وہ جو کوشش کرتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی، آپ صبر کریں. فإن اللہ کافیک و ناصرک و مؤیدک و مظہرک و مظفرک بہم، اللہ تیری مددگار ہے، اللہ تو یہ غالب کرنے والے ہیں، اللہ تمہاری تائید کرنے والے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے معهم بتائیدہی، معیت کا کیا معنی ہے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. ونصرہ ومعونتہ وہدیہ وسعیہ، وہذہ معیت خاصۃ، یہ معیت خاصہ ہے. ایک معیت عامہ ہوتی ہے کہ وہو معکم اینما کنتم، وہ معیت علم ہے. یہ معیت نصرت ہے، یہ معیت خاصہ ہے. کقول اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جیسے اللہ نے وحی فرمائی تھی فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو جماؤ، ان کے دل جم جائے مقابلے پر. وقول موسیٰ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم بالکل نہ ڈرو فرعون سے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میں سننے والا دیکھنے والا ہوں. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، جب حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ غار میں تھے تو آپ نے بھی یہی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. یہ معیت خاصہ ہے. اما المعیت العامۃ بالسمع والبصر والعلم، ایک معیت عامہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَوْلِهِ تَعَالَى أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ
ولا خمسۃ الا والسادسۃ ذلک والاکثر بینما کانوا، جو بھی تم 3 ہو 4، اللہ سب کے ساتھ ہے، معیت علم کے ساتھ۔ وما تكون في شأن ما تتلو منه من القرآن فلا تعملون الا كنا عليكم شهودا، ومعنى الذين اتقوا کا کیا معنی؟ یعنی جو گناہوں سے بچ جائیں، حرام سے بچ جائیں۔ والذین هم محسنون کا کیا معنی؟ جو بھلائی کے کام کریں۔ فهؤلاء يحفظهم ويقرؤون من سر ويدهم من سر مرادهم، ان لوگوں کی پھر اللہ حفاظت کرتے ہیں، اللہ نگرانی فرماتے ہیں، اللہ تائید فرماتے ہیں، ان لوگوں کو پھر اللہ ان کے دشمنوں پہ فتح دیتے ہیں۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد الزبیر قال حدثنا مسعر عن ابن محمد بن یاد قال كان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ من الذین اتقوا والذین هم محسنون، انہوں نے فرمایا حضرت عثمان ان لوگوں میں تھے جن کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اور نیکی کے کام کرنے والے۔